ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ملاقات میں مولانا صاحب کے ساتھ جو ہم بات کر رہے تھے اس شخص کی بات کر رہے تھے، یا اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، طلاق کے بارے میں، کہ طلاق جو ہے وہ ضرورت ہے یا مجبوری یا یہ عمل کیسا ہے. اس کے نتیجے میں ہماری بات چیت یہاں تک پہنچی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کہا گیا نکاح کو آسان کرو. اسی طرح سے جو ایک مسئلے پہ ہم بات پہنچی تھی یہ تھا کہ اگر دونوں کے بیچ، زوجین کے بیچ رہنا ناگزیر ہو جائے تو اس وقت حد الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے بیچ صلح کا کوئی راستہ نکل آئے. جب بالکل ہی حالات اس طرح سے ہو جائیں تو پھر علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، یہ اپنی زندگی الگ گزارے اور دوسرا شخص جو ہے، شوہر جو ہے، وہ اپنی زندگی الگ گزارے. لیکن ہمارے سماج کا سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے اور یا کوئی طلاق شدہ ہے، چلو طلاق شدہ میں تو ایک دفعہ کو ہم مان بھی سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عورت کی غلطی ہو، یہ حالانکہ ہمیشہ غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ کو ہم نے مان بھی لیا یہ. لیکن بیوہ ہونے میں اس کا کون سا ایسا قصور ہے؟ اور اگر طلاق ہو بھی گئی ہے تو کیا اسے زندگی کو، یا کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے کسی سے، تو کیا اسے زندگی جینے کا حق نہیں؟ حالانکہ اس وقت کے موجودہ جو حالات میں وہ زیادہ تر یہ غلطیاں ہوتی ہیں مرد سے ہوتی ہیں طلاق کے معاملے میں، کیونکہ حق یہ مرد کو ہی دیا گیا. وہ کبھی جذبات کی رو میں یا کبھی کسی اور میں یا غصے میں آ کر کے طلاق دے دیتا ہے. لیکن وہ طلاق شدہ یا وہ بیوہ جو بیٹھی ہوئی ہے، اس کی سماج میں ہماری حالت وہ اس قدر بدتر ہے، بہت افسوسناک حالت ہے. اس کی ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں. ماننے والے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے گزشتہ ملاقات میں بات آئی تھی، پہلی شادی 2 مرتبہ کی بیوہ سے کی تھی، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. تو اس بیوہ کی یا طلاق شدہ عورت کی ایکسیپٹنس کو سماج میں کس طرح سے بنایا جائے کہ اس کو سماج ایکسیپٹ کر لے اور ان کی شادیاں آسانی سے ہو سکیں، تاکہ ایک بہترین سماج جو ہے وہ تشکیل پا سکے. جی مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلین اما بعد. ناظرین کرام، طلاق جیسا کہ کہا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ طلاق ایک ضرورت ہے. یہ طلاق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جی، کہ جب جی چاہا فون اٹھایا، موبائل اٹھایا اور طلاق دینا شروع کر دیا. جی، اور اس طرح سے دین کا، شریعت کا، کتاب اللہ کا اور احادیث مبارکہ کا اور جناب رسول اللہ کا کھلم کھلا یہ مذاق اڑانا ہے، اس کی توہین. اور پھر اس کے بعد یوٹیوب کے ذریعہ اس کا حل تلاش کرنا. جی، کسی عالم دین کے پاس میں جانا، کسی مفتی کے پاس میں جانا اور حل اس کا نکالنا، تلاش کرنا اور مارے مارے پھرنا. اور پھر اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اپنے نفس کو دھوکہ دینا، سماج کو دھوکہ دینا، تمام لوگوں کو دھوکہ دینا کہ جناب میں تو طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، میری زبان سے نکل گیا، میں تو نشے کی حالت میں تھا، میں تو غصے کی حالت میں تھا، وہاں کوئی گواہ موجود نہیں تھا اور میں تو ایسے نہیں ایسے کہنا چاہ رہا تھا. اس طرح کے حیل و حجت اور بہانے لوگ دنیا بھر کے تلاش کرتے ہیں. اس طرح سے ہماری جو شخصیت ہے وہ مجروح ہوتی ہے، دین اسلام اور دین محمدی کی جو شبیہ ہے وہ خراب ہوتی ہے. دشمنان اسلام کو ہمارا اور آپ کو کھلم کھلا مذاق اڑانے کا، اس کے توہین کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ موقع ہم اور آپ خود فراہم کرتے ہیں. رہی بات آپ کی کہ مطلقہ عورت کو، بیوہ عورت کو سماج ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، جی، تسلیم نہیں کر رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو سماج ہے اور جس دو راہے پر کھڑا ہوا ہے، جس راستے پر یہ سماج چل رہا ہے، اس موجودہ دور کے اندر وہ بچیاں جو تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اللہ نے ان کو حسن و جمال دیا ہے، خوبصورتی دے رکھی ہے، آج وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، منتظر ہیں نکاح کے لیے، شادی کے لیے، بیاہ کے لیے. تو شادی کو آسان کرائیں. جی، اور آسان کرانے کا جو طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ یہ طرفین کی طرف سے شروعات ہو. ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکوں کے اندر ہی ایگو ہے. ٹھیک ہے، لڑکیوں کے اندر بھی بہت زیادہ ایگو ہے اس بات کا کہ ہم جناب ایجوکیٹڈ ہیں،
ہم بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، یا ہم کو سرکاری نوکری والا ہی آدمی چاہیے، یا ہم کو فیکٹری والا چاہیے، یا ہم کو ڈاکٹر چاہیے، یا ہم کو انجینئر چاہیے، یا اس کی سالانہ اتنی انکم ہونی چاہیے اور اس کی اتنی ارننگ ہونی چاہیے، ہم کو اس ٹائپ کا لڑکا چاہیے. اس طرح کے جو ہمارے اور آپ کی جو سوچ ہے، جو خیالات ہیں، یہ تمام چیزیں سماج کے لیے، معاشرے کے لیے سم قاتل ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ اور بڑا بندھن بن رہے ہیں نکاح میں اور زوجیت کے رشتے میں منسلک ہونے کے لیے. ورنہ آپ کو یاد ہوگا آپ کی جب شادی ہوئی اور ہم لوگوں کی جب شادیاں ہوئی تھیں تو اتنا سارا کھود و کرید نہیں کیا جاتا تھا کہ جناب لڑکا کتنا کماتا ہے، کھلا لے جائے گا، پلا لے جائے گا، سکھ سے رکھے گا کہ نہیں. بس یہ دیکھا جاتا تھا کہ بھئی لڑکا شکل و صورت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہے، اور پڑھا لکھا ہے تو کما کھلا لے جائے گا، بچوں کو خوش رکھے گا. بہت زیادہ ڈیپلی تحقیق وغیرہ اس کے اندر نہیں ہوتی تھی. اور الحمدللہ آپ اپنی لائف کو دیکھ لیں، ہم اپنی لائف کو دیکھ لیں، یا اور لوگ جو ہم لوگوں کے ایج کے ہیں یا ہم سے پہلے ہیں، وہ لوگ اپنی ایج کو دیکھ لیں اور اپنی باتوں کو دیکھ لیں، تو الحمدللہ ہماری اور آپ کی زندگیاں بہت پرسکون گزر رہی ہیں، اطمینان کے ساتھ میں گزر رہی ہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے. تو یہ طرفین سے، جانبین سے شروع کرنا ہوگا. لڑکیوں کا جو اپنا مورل ہے وہ خود ڈاؤن کرنا پڑے گا، لڑکوں کا جو اپنا مورل ہے وہ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور ہمارے سماج کے اندر اس طرح کا ایک اور المیہ ہے جی کہ بہت زیادہ ہائٹ کا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، اور ہیلتھ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. باضابطہ بہت سے لوگ تو انچی ٹیپ کے ذریعہ لڑکوں کو ناپتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ موٹاپا کتنا اور ہائٹ کتنا ہے، ہم کو 5'6" چاہیے، 6'5" چاہیے، 6'6" چاہیے. اس انداز کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور اس طرح کے لوگ تلاش کرتے 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 تھک جا رہے ہیں، ان کو اپنے من چاہ رشتہ نہیں مل رہا. تو جب اس طرح کے جب رشتے مل ہی نہیں رہے ہیں تو وہ بچیاں جو مطلقہ ہیں، جو بیوہ ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی باری کب آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے. کنواری بچوں کی بات کر رہے ہیں. تو کنواری بچوں کی بات کر رہا ہوں. ان مطلقہ بچوں کی باری کب آئے گی، بیوہ خواتین کی باری کب آئے گی، اللہ بہتر جانے. یہ تو سماج بہرحال تباہی کی دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بات صحیح کہی. تو اگر موجودہ دور کے اندر ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اس چیز کی ایک وجہ ایک اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے. جب شادیاں نہیں ہو رہی کنواری کی، مطلقہ اور بیوہ کی باری جیسا آپ نے کہا کب آئے گی، اسی وجہ سے اس رشتے کے اندر گھٹتے رہتے ہیں اور زندگی کو اجیرن بنا لیتے ہیں لڑکیاں کہ کہیں ایسا نہ ہو جا، خدا نخواستہ علیحدگی نہ ہو جائے. اور ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا جو بھی کچھ ہے جا کر کے سہن کرو، وہاں پر ابھی برداشت کرو، یہ کرو. تو یہ کیسے سماج سدھرے گا پھر؟ سر کیسے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ دیکھیے جہاں تک مجبوری کی بات ہے تو شریعت نے نہ لڑکے کو مجبور کیا ہے اور نہ لڑکی کو مجبور کیا ہے. کسی اعتبار سے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ تنکح المرأۃ باربع. کسی بھی شخص سے، کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے آخر میں ارشاد فرمایا تربت یداک، کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تمہیں دین کو ترجیح دینا چاہیے، تمہیں دین کو ترجیح دینا چاہیے، دین کو فوقیت دینا چاہیے. اور دنیا کی فوقیت، مال کی فوقیت، آرائش کی فوقیت، زیب و زینت کی فوقیت، اور کوٹھی اور بلڈنگ کی فوقیت، گاڑی کی فوقیت، اس کے چکر میں ہماری اور آپ کی زندگی ایسی رہی. وہ تو بات سمجھ آ گئی. بالکل. کیسے اس کو سماج کے اندر کیسے رائج کریں گے؟ یہ سماج رائج کرنے کا طریقہ یہ ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو احساس ہے اس بات کا، حساس دل رکھتے ہیں. اگر ہماری فیملی کے اندر اس طرح کا کوئی میٹر آتا ہے شادی بیاہ کا، تو سب سے پہلے ہمیں اس کی پہل کرنی چاہیے. ہمیں سب سے پہلے اس کی پہل کرنی چاہیے اور سماج کے اس المیہ کو ختم کرنا چاہیے اپنے ذات کے تھرو، اپنے ذات کے ذریعے. آپ کو کرنا چاہیے، مجھے کرنا چاہیے، ہمیں اور ہمارے اور آپ کی طرح جو فکر رکھنے والے ان کو کرنا چاہیے. ہمارے بھائیوں میں سے کم 3-4 بھائیوں کی شادیاں ہوئیں. بارات کے مسئلے میں اور دیگر چیزوں کے مسئلے میں ہم لوگ بالکل زیرو ہیں. مطلب صاف سیدھی بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم بارات کے حق میں نہیں ہیں، ڈیمانڈ کے حق میں نہیں ہیں، اور بہت زیادہ کھود و کرید کی جناب لڑکی ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. بس یہ کہ پڑھی لکھی ہے، ہاں کام چل سکتا ہے، گھر گرہستی کے قابل ہے، ٹھیک چل سکتا ہے، جس کو شادی کرنا اس کو پسند ہے، پھر ٹھیک ہے، اللہم لبیک. اچھا ابھی آپ نے کہا ٹھیک ہے.
اگر کسی سماج کے اندر جیسے آج کل کا ماحول ہے، کوئی آدمی اگر کوئی لڑکا چاہے بھی کسی بیوہ سے شادی کرنا ہے یا کسی کی مدد کرنا چاہے، سارا خاندان اس کے ارد گرد جمع ہو جائے گا، کتنے الزامات اس پہ لگ جائیں گے، کتنے الزامات اس کے اوپر لگ جائیں گے، جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح اسی طرح سے کیا تھا۔ یہ کچھ گناہ ہمارے ایسے سرزد ہوتے ہیں جیسے اس کے بارے میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک تو یہ سب سے زیادہ مخالفت اس طرح کی ہوگی، دوسرا ایک اور ہوتا ہے تعدد ازواج پر، اس پر سب سے زیادہ، میں یہ نہیں کہہ رہا میں اس کے حق میں یا اس کو میں بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں، آدمی کا اس وقت کا اپنا وہ ہے، لیکن اس وقت جو ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح کے گناہ ہیں جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ سرزد ہوتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں ہم اس پر کہ نہیں ہو سکتا ایسا۔ دیکھیے اور گھر کے گھر تباہ ہوتے ہیں اس پر۔ عوام ہم اور آپ کسی غلط چیز کو صحیح مان لیں، کسی غلط چیز کو صحیح مان لیں تو ہمارے صحیح غلط ماننے سے وہ غلط نہیں ہو جائے گا۔ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی بیوہ سے شادی کر رہا ہے، کسی مطلقہ سے شادی کر رہا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کے مزاج ٹھیک ہے، آپ کی سوچ ٹھیک ہے، آپ کی فکر ٹھیک ہے، دنیا لاکھ کہتی رہے آپ کے بارے میں، دنیا لاکھ باتیں بناتے رہے، دل اور دماغ اور آپ کی نیت یہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے خوش ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کریں گے مخلوق آپ سے خوش ہو جائے گی، اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کوئی آپ کام کریں گے تو نہ آپ کی مخلوق، نہ وہ مخلوق خوش ہوگی اور نہ اللہ خوش ہوگا۔ تو ہم نے اور آپ نے تو مخلوق کو خوش کرنے کا جو ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے نا، اس سے نہ مخلوق خوش ہو پا رہی ہے نہ اللہ خوش ہو پا رہا ہے، بلکہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ذلت و رسوائی کا سامان ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ رہا مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں تعدد ازواج کا، ہاں وہ حالانکہ لیپ ٹاپ بدلا ہے وہ۔ یہ تعدد ازواج ظاہر سی بات جہاں بھی چل رہا ہے اور جو لوگ بھی کر رہے ہیں، جن ملکوں کے اندر بھی یہ رائج ہے، ہمارے ملک کے اندر بہرحال اس کا کنسیپٹ نہیں، اس کی سوچ نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جو تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے، میں نے کل بھی اس طرف اشارہ کیا تھا اور آج بھی کر رہا ہوں کہ اس کا مقصد حاشا وکلا شہوت رانی نہیں ہے، خواہشات نفس نہیں ہے۔ اس کا صرف اور صرف ایک مقصد یہ ہے کہ وہ خواتین جن کا کوئی سہارا نہیں بن رہا ہے اور جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مطلقہ ہو گئی ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں، ظاہر سی بات سماج ان کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا ہے، وہ خواتین بتلائیں گی اور اشارہ کریں گی ان تمام باتوں کے اوپر کہ وہ عورتیں جو مطلقہ ہو جاتی ہیں، جو بیوہ ہو جاتی ہیں، لوگ اس کو مال متاع سمجھتے ہیں، غنیمت کا مال سمجھتے ہیں۔ ایسی خواتین اور ایسی عورتوں کے اوپر معاشرے کی جو نگاہ ہے اور معاشرے کی جو سوچ اور فکر ہے، بہت ہی گندی اور بہت گھٹیا سوچ ہے، بہت بیکار سوچ ہے۔ تو اس سوچ سے بچانے کے لیے اس خاتون کا، اس عورت کو ایک مقام اور عزت اور رفعت دینے کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک پروویژن یہ رکھا ہے تعدد ازواج کا۔ ورنہ اگر تعدد ازواج کی یہ مطلب مقصد نہیں ہے کہ جناب بہت سارے ڈھیر سارے بچے پیدا ہو جائیں۔ جی جی، نبی علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ کل 11 نکاح کیے ہیں، 11۔ لیکن اللہ رب العزت کو مقصود نہیں تھا، منظور نہیں تھا کہ بہت سارے وہاں اولاد دینا۔ وہاں آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں، سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، بیٹیاں ہیں تو ان میں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 اولاد ہیں، ان سے نسل چلی ہے آل فاطمہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس کا مقصد حاشا وکلا تعدد ازواج کا یہ نہیں ہے کہ جناب بہت سارے ڈھیر سارے بچے تیار ہو جائیں اور بچوں کی ایک فیکٹری تیار ہو جائے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ان عورتوں کو جن کا کوئی مقام نہیں ہے، جن کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، جن کو کوئی رفعت اور بلندی نہیں، جن کو سماج اور معاشرہ بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ان کو مال متاع، مال غنیمت سمجھتا ہے، ان کا رشتہ کسی انسان سے ہو جائے، کسی شخص سے ہو جائے، تاکہ اس کی عزت اور حرمت محفوظ ہو جائے اور اپنے آپ کو پاک صاف سمجھے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں کہ پوری دنیا کے اندر ہی ایسا ہے کہ مطلقہ اور بیوہ جو ہے حیثیت ایسی، یہ ہمارے اس خطے میں خاص طور سے ہندوستان کا خطہ ہوا یا ایشیائی خطہ جو ہے اس کا ادھر کا یہ، تو ان ملکوں میں، باقی اور ملکوں میں تو ادھر بیوہ یا مطلقہ ہوئی 4-6 مہینہ اس کی عدت پوری، فوراً شادی ہو جاتی۔ اسی چیز کو ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے، میں پھر دوبارہ سے وہی سوال کر رہا ہوں، بڑھاوا دینے کے لیے، سمجھے،
ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے طریقہ کار کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کا مطالعہ، کتاب و سنت کا مطالعہ اس سے چاہیے. ہم لوگ بہت دور ہیں اس وقت. کتاب و سنت کا مطالعہ چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور اسوہ، اور اسی طریقے سے توکل علی اللہ. توکل علی اللہ، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے کہ انسان کے مزاج میں پیدا ہو جائے. دونوں اس وقت غائب ہیں بہت معذرت کے ساتھ. جی جی. دونوں اس وقت جو ہے زبان پر ہے، لیکن عملاً یا یقیناً واللہ اعلم اور میں کہوں. اس بات کی طرف ایک واقعے سے اشارہ کر دوں. ایک ہمارے متعلق دوست ہیں، ان کی اہلیہ کا تقریباً 2.5 سال پہلے ان کا اہلیہ کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ظاہر سی بات ہے، باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے. بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، بیٹی اپنے سسرال کے اندر رہتی ہے. بیٹا ہے اور بہو ہے تو اپنے باپ کے ساتھ میں رہ. اب ظاہر سی بات ہے اس باپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے ساتھ میں کوئی بیٹھے، بات چیت کرے، اس کو کھانا پوچھے، کوئی پانی پوچھے. اس کے بہت سارے ضروریات، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ میں. اب بہت سارے مسائل کو، بہت سارے ضروریات کو اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا وہ، اپنی بہو سے نہیں کہہ سکتا وہ، کسی اور سے نہیں کہہ سکتا ہے وہ. اور آدمی تھک ہار کر گھر میں آتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار ہم سے کوئی بات کو شیئر کرنے والا، بات کرنے والا ہے. اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے اس کو اور ٹھیک ٹھاک ہے، مال و ثروت والے ہیں وہ لوگ. لوگوں نے مشورہ دیا، اس باپ نے ایک نکاح کر لیا کہ بھائی کم سے کم یہ ہے کہ کوئی گفت و شنود کرنے والا ہمارے دکھ اور سکھ کا کوئی ساتھی بن جائے. حالانکہ اس نکاح کرنے کی وجہ سے اس گھر کے کھانے پینے میں، کاروبار میں، مال و متاع میں ایک پیسے کا بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے. جی. لیکن بس اس بات پر بیٹا ناراض ہے، بہو ناراض ہے کہ باپ نے نکاح کیوں کر لیا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب اس نے جو نکاح کر لیا باپ نے، اس آنے والی خاتون کا، عورت کا، اس زمین میں، جائیداد میں، پراپرٹی کے اندر اس کا حصہ بن گیا ہے اور ہماری خوراک کم ہو گئی، ہماری روزی کم ہو گئی، یہ ہو گئی. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آنے والی کی برکت سے جہاں 100 روپے دیتا تھا وہ 150 روپے بھی آپ کو دے سکتا ہے، 200 بھی دے سکتا ہے. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر آنے والا انسان، اس دنیا پیدا ہونے والا انسان، پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی تیار کر دیتے ہیں. تو یہ ایمان و توکل کی بڑی کمی ہے ہمارے اندر.